مصیبت میں آرام کا خواہ مصیبت کو بڑھا لیتا ہے۔ اہل مربت کے لیے دنیا میں آرام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آسائش میں کوشش کر اور خلق سے مت ڈر۔ حسن اخلاق سے زندگی آرام اور راحت سے بسر ہوتی ہے۔ زینے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ان پر ٹھہر کر آرام کیا جائے، بلکہ ہر ایک زینہ کا مقصد ایک پاؤں کو اس لیے سہارا دینا ہے کہ دوسرا اوپر جا سکے۔ اگر کوئی ایک آرزو نفس کی پوری کرے، اس کے سینکڑوں خدشے اللہ کی راہ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جو تم کبھی نہ پا سکو گے۔ اپنی آرزوں کو دل میں مار ڈالو اور دلوں کو ان میں مرنے دو۔ ہر دل ایک تمنا رکھتا ہے، اور میری تمنا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ سختی کی جائے۔ بغیر عمل کیے ہوئے بہشت کی آرزو کرنا گناہ ہے، اور بغیر ادائے سنت کے شفاعت معاذ غرور اور دھوکہ ہے۔ آرزو نصف زندگی ہے اور بے حسی نصف موت۔ خواہش کی موت ہماری موت ہے، آرزو کی زندگی ہماری زندگی ہے۔ جو آدمی عذاب قبر سے آزاد رہنا چاہتا ہے، وہ دنیا سے صرف اتنا تعلق رکھے جتنا بیت الخلاء سے رفع حاجت کے وقت رکھتا ہے۔ لائق آدمی کو نسبی فضیلت کی ضرورت نہیں، اور نالائق کو اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ جب کسی آدمی کو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہوئے پاؤ تو اسے اپنے دوستوں کے زمرے سے خارج کر دو۔ چار آدمی کو بد کلامی سے معذور سمجھو: روزہ دار، مریض، مسافر اور تنگ دست یعنی کردار۔ کمینے آدمی سے حاجت طلب کرنا بیابان میں مچھلی طلب کرنے کے برابر ہے۔ جو آدمی اپنے دوستوں کی ہر خطا پر ناراضگی کا اظہار کرے، اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ آدمی کے جسم میں خون خارج کرنے کے لیے دو نشتر ہیں، جن میں پہلا نشتر مفلس کو دولت کثیر کی خواہش ہے، اور دوسرا نشتر باوجود کمزوری کے دوسروں پر برہمی ہے۔ آدمی پانی کا بلبلا ہے، ابھی اٹھا ابھی بیٹھ گیا۔ ہر آدمی کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ بغیر محنت کے دنیا میں صرف دو لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں جن کے پاس یہ فن ہوتا ہے: اپنے کام کو مقررہ وقت پر کرنا، جس سے آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑتی اور آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ جس نے آہستہ آہستہ محنت کی اور مسلسل اپنے کام میں مگن رہا، جو ہار نہیں مانتے، وہی کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔